السلام علیکم فار کلاس جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب ٹھیک ہی ہوں گے، ٹھیک ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، سب کی دلی خواہشات پوری کرے اور سب کو کامل ایمان حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جی بیٹا، آج ہے 18 دسمبر اور جمعہ کا دن، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو بتایا جمعے کے دن کیا ہوتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، تو بیٹا جلدی سے سب درود شریف پڑھ لیں اور جمعے کے اہتمام کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ جو پچھلے لیکچر میں باتیں بتائی تھیں امید ہے سب کو یاد ہوں گی۔ مزید یہ کہ آپ نے جمعے کی نماز کو لیٹ نہیں کرنا، دیر سے نہیں جانا، سب سے پہلے تیار ہو کر نماز جمعہ کے ٹائم سے پہلے مسجد میں جانا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے، اور اس کے خطبے کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ہمارا صفائی نصف ایمان ہے، عنوان ہے ہمارا مضمون نویسی۔ تو بیٹا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مضمون نویسی لکھنے کے لیے کچھ طریقہ کار سیکھے تھے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ کے پاس مضمون لکھنے کا طریقہ تھا، آپ نے مضمون لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ کیا کیا اس میں سیکھا؟ آپ نے اگر کوئی بھی موضوع چن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو اس کے لیے آپ 4 لوگوں کی رائے لے لیں، اپنی پرانی کتاب سے لے لیں، اپنے استاد سے لے لیں، اپنے دوستوں سے لے لیں اور نیٹ سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس مضمون کے حصے ہیں کہ 3 حصے ہیں۔ ایک تعارف کا جس میں آپ نے اہمیت وغیرہ بتانی ہے، دوسرا حصہ آپ کے پاس تفصیل کا، اور تیسرا آپ کے پاس اختتامیہ کا جس میں آپ نے تمام مضمون کا نچوڑ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس مضمون کو پڑھنے کے کچھ اصول ہے، آپ نے لکھ لیا، اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش تو نہیں چھوڑی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ اس کو 3 دفعہ پڑھیں، دوسرا یہ کہ اس میں سے جو غلطیاں ہیں املا کی اس کو درست کر لیں، تیسرے نمبر پہ کوئی غیر ضروری مواد یا موضوع سے ہٹ کر آپ بات لکھ چکے ہیں تو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ پہ نئے الفاظ کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے لکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ ایک مضمون لکھا رہی ہوں، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ صفائی کی اہمیت، تو بیٹا اس میں سب سے پہلے ہم اہمیت لکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر اور اسکول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ تندرست اور صحت مند رہنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ صفائی پسند انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور لوگ بھی اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پاس اتنی سی اس کی اہمیت بن گئی۔ اب ہم اس کی اہمیت، اس کے پوائنٹس میں دین اسلام میں پاکیزگی کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ تو ہمارا دین اسلام بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے، پاکیزگی اور صفائی کی اہمیت سے محتاج نہیں۔ اس لیے صفائی کو پارسائی کے بعد دوسرے درجے پر رکھا گیا ہے، کیونکہ جب تک جسم، لباس اور جگہ پاک صاف نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک؟ تو اس پہ مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا، میں نے وہ شعر یہاں پہ لکھ دیا۔ صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے اس شعر کے بعد باقی قرآن میں اس کی
کیا اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں؟ قرآن صفائی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے. ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہو اور آپ کو مختصر سا لکھنا ہے، اس لیے لکھنے میں اس کے لیے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے چند ایک پوائنٹس منتخب کیے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے. جب آپ کو ایک دفعہ اس کا طریقہ کار پتہ چل جائے گا تو پھر بیٹا آپ خود سے لکھ سکتے ہیں. آپ کو خود سے مضمون لکھنا آنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے. حدیث میں صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے. ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے. قرآن میں کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. حدیث میں ہے صفائی نصف ایمان ہے. جی بیٹا، تو اب ہم ایک طالب علم کی مثال یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ طالب علم صفائی کی اہمیت کو قائم رکھے تو وہ ہمارا اس مضمون کا نچوڑ ہوگا کہ ہم نے اس کے مطابق کیا کچھ سیکھا. طالب علم کی مثال، ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنا بستہ، کتابیں اور کاپیاں صاف ستھری رکھے. لکھتے وقت اپنے ہاتھوں کو سیاہی نہ لگنے دیں. ایسے سلیقے سے کام کرے کہ تمام لوگ اس کی صفائی کو پسند کریں اور تعریف کریں. ٹھیک ہے بیٹا، کہ طالب علم جو ہے وہی ہمارے پاس ہماری کائنات کا کل اثاثہ، کل سرمایہ ہے. کہ آج ایک طالب علم اگر اچھی عادات سیکھ لے گا تو وہ بیٹا جی اپنی نسلوں کو سنوار لے گا. وہ اگر اچھے کام کرے گا، صفائی کا خاص خیال رکھے گا تو وہ اپنی آنے والے وقت میں صفائی کا پیکر بنے گا، صفائی کا خاص خیال رکھے گا. تو اسی حوالے سے طالب علم کی مثال سب سے اہم ہے. اس پہ بھی ایک شعر یاد آ گیا، صفائی کو رکھو ہمیشہ عزیز، صفائی کو رکھو ہمیشہ عزیز، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز. ٹھیک ہے، کہ صفائی پسند ہو تو آپ کو لوگ بھی پسند کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سا مضمون لکھوا دیا جس کے چند ایک پوائنٹس آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے اور لکھنا بھی آسان ہو جائے. آپ کی ڈائری کیا جائے گی کہ آپ نے اس مضمون کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کی طرح پیر کے روز اپنے ٹیسٹ کے لیے تیار ہونا ہے. آپ نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ٹیسٹ کی تیاری اچھے سے کیجیے گا. اللہ حافظ.